السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ایک اہم بیماری جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے اور جس کا شکار نہ صرف بڑے بوڑھے بلکہ جوان بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہے ہیپیٹائٹس سی۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی جگر کی بیماری ہے اور جگر کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے ختم کر رہی ہے کہ پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب جگر مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں یا تگ و دو کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت کم شرح ہے بچنے کے چانسز کی۔ تو اللہ کے قرآن سے اگر ہم رجوع کریں تو اللہ کے قرآن نے اس کا حل بتایا ہے، اور اس کا حل ہے سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ جس ترتیب سے پڑھنی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اس کے بعد اس عمل کی ترتیب کہ اس کو کرنا کیسے ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی، اس عمل کو کرنے کی ترتیب ایسے ہے کہ آپ سب سے پہلے
ایک مٹی کا جو برتن ہے، کوزہ ہے، وہ لے لیں اور اس مٹی کے برتن میں آپ نے پانی بھر لینا ہے۔ پھر ایک گلاب کا پھول جو تازہ ہو وہ لینا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 1 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ، 7 دفعہ آپ سورۃ البینہ پڑھیں گے۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور اس پھول کے اوپر آپ دم کر لیں۔ وہ پھول صاف شفاف ہونا چاہیے، اس کو پہلے دھو لیں اچھے طریقے سے۔ اب وہ پھول جو ہے دم کرنے کے بعد آپ اس مٹی کے برتن میں جس میں آپ نے پانی بھر کے رکھا ہے اس میں ڈال دیں۔ پانی کم از کم 3 گلاس ہونا چاہیے، زیادہ آپ حسب منشا 5 سے 7 گلاس بھی ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس مٹی کے برتن کو ڈھانپ کر آپ کھلے آسمان کے نیچے رکھ لیں۔ رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے اس کو رکھیں اور صبح اٹھ کے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پانی کا گلاس لے کے اس کے اوپر دم کریں اور پی لیں۔ پھر دوسرا گلاس لینا ہے تو پھر اسی طرح کرنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے دم کر کے پئیں۔ تیسرے گلاس پر بھی ایسے ہی کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ 40 دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا کھانا پینا بہت بہتر ہو گیا ہے اور چہرے کی رنگت بدل گئی ہے، صاف شفاف چہرہ ہو گیا ہے۔ تو یہ علامت ہوگی کہ آپ کا جگر جو ہے مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے اور وہ شیشے کی طرح صاف ہو چکا ہے۔ آپ باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل کریں اور یقین کامل سے کریں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کا 100% رزلٹ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔